اس میں کوئی بحث نہیں، لاہور تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ اس کا سینہ تاریخی واقعہ سے بھرا پڑا ہے۔ آرینز، مغل، انگریز، سکھ راج کی سینکڑوں نشانیاں تاریخ کا شوق رکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ 1833 میں پیدا ہونے والے آئرش باشندے چارلس برڈلا کے نام پر ریٹیگن روڈ پر تعمیر برڈلا ہال کسی زمانے میں لاہور کی سیاسی سماجی تحریکوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ریٹیگن روڈ کا پرانا نام شیش محل روڈ تھا۔ کچھ لوگ اسے اب بھی شیش محل روڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ شہزادہ دارالشکوہ نے اس روڈ پر شیش محل تعمیر کرایا تھا۔ 1922 میں کرنل ایچ آر کولڈ ڈرنک کی تجویز پر اس کا نام ریٹیگن روڈ رکھا۔ 1840 میں انگریز سرکار نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وارثوں سے معاہدہ کر کے لاہور میں تعمیرات کا آغاز کیا تو اسی روڈ پر سرکاری افسروں، انتظامیہ اور عدلیہ کے لیے رہائش گاہیں بنوائیں۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت بنگلہ روز لینڈ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ انگلستان کے ریٹیگن خاندان کی پرانی رہائش گاہ تھی۔ ریٹیگن روڈ کی کوٹھی کے ساتھ 4 ایکڑ رقبے پر چارلس برڈلا نے خرید کر آزادی کے متوالوں کے لیے وقف کر دیا۔ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لالا لاجپت رائے 1920 میں برڈلا ہال میں نیشنل کالج کا قیام عمل میں لائے۔ لالا لاجپت رائے وہی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کے نام پر گلاب دیوی ہسپتال کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی والدہ کا نام سری متی گلاب دیوی تھا۔ بھگت سنگھ نے اسی کالج میں 5 سال تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھگت سنگھ کے اندر حب الوطنی کے جذبات پیدا کرنے میں لالا لاجپت رائے اور نیشنل کالج کا اہم کردار تھا۔ لالا لاجپت رائے کالج کے طلباء کو جدوجہد آزادی اور حب الوطنی کے لیکچر دیتے تھے۔ ایک مظاہرے میں انگریز پولیس افسر نے لالا لاجپت رائے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تو بھگت سنگھ نے پولیس افسر کو قتل کرنے کا عہد جے اے اسکاٹ کو تو قتل کرنے میں ناکام رہے، لیکن غلطی سے ان کے اسسٹنٹ کو قتل کر دیا گیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات کے حوالے سے حکمت عملی بھی اسی ہال میں طے پاتی تھی۔ بھگت سنگھ کے والد سردار کشن سنگھ نے بھگت سنگھ کے مقدمے کے حوالے سے جو اپیل کی تھی اس میں بھی برڈلا ہال کا پتہ درج تھا۔ بھگت سنگھ کی سزائے موت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی سرگرمیوں کا مرکز بھی برڈلا ہال تھا۔ بھگت سنگھ کے مقدمات کے دنوں میں اس کے ماں باپ یہاں پہ چارپائی بچھا کے بیٹھ گئے تھے اور ہر آنے جانے والا حریت پسند ان کو جھک کے سلام کرتا تھا۔ لاہور کی سیاسی سماجی سرگرمیوں کا مرکز رہنے والا یہ ہال حکومتی ارباب اختیار کی بے حسی کی عکاسی کر رہا ہے۔